کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگنے کے باوجود بھی اسے دکھ ضرور رہے گا، بس وہی دکھ تمہارے قریب کبھی بھی سکھ نہیں آنے دے گا۔ اس کا رونا تمہاری زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لے گا۔ اس کا دکھ کبھی بھی تمہیں سکھ کی سانس نہیں لینے دے گا۔ جوانوں، خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور دکھ کی گھڑی بھی گزر جاتی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہیں استعمال کیا گیا ہو، اگر تمہیں دکھ دیے گئے ہوں، درد دیے گئے ہوں، تمہاری عزت پر داغ لگایا گیا ہو، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہو، تو اس تکلیف سے نکلنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے، وقت لگ جاتے ہیں، زمانے لگ جاتے ہیں۔ جوانو، آؤ میں تمہیں دنیا کی سب سے بڑی ایک دکھیاری عورت کی درد بھری کہانی سناتا ہوں۔ میں اپنے ہر ایک بیان میں کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور سناتا ہوں، کیونکہ ان واقعات نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ میں تمہاری زندگی بدلنا چاہتا ہوں جوانوں، میں تمہاری زندگی میں انقلاب لانا چاہتا ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی غریب اور مظلومہ عورت کی کہانی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اسے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا۔ اس کا 9 ماہ کا شہزادہ، 9 ماہ کا بیٹا سمندر میں گر گیا، پانی میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ مجھے بتاؤ وہ کتنی بڑی دکھیاری عورت ہوگی، کتنی بڑی مظلومہ ہوگی کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا، دل تھام کر سنیے گا۔ پرانے دور کی بات ہے کہ ایک شخص تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ نفرت کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو جتی کی مانند سمجھتا تھا۔ کافی لوگ ہیں نا جو اپنی عورتوں کو جتی کی مانند سمجھتے ہیں، عورتوں کو پیروں کی جتی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بیوی ہمارے پیروں کی جتی ہے، مرد جب چاہے اس جتی کو بدل سکتا ہے۔ میں نے کہا عورت مرد کے پیروں کی جتی ہو سکتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ سنو، یہی عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے، مگر ہر اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ لہٰذا عورت کو پیروں کی جتی مت سمجھا کرو، جتی کی مانند مت سمجھا کرو۔ ارے بیوی تو وہ ہے جس نے تمہارا ایمان مکمل کیا، جس نے تمہارے گھر کو رونق بخشی۔ قصہ مختصر جوانوں، پرانے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس کی بیوی خوبصورت بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ خوبصیرت بھی تھی، متقی پرہیزگار تھی، اللہ کی ولیہ تھی، لیکن جس قدر وہ نیک سیرت تھی اس سے کہیں زیادہ وہ خوبصورت تھی۔ وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، مگر افسوس اس کا شوہر اس سے سخت نفرت کرتا تھا، باتوں باتوں پر غصہ کرتا تھا۔ جوانوں، غصے سے بچا کرو۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تیلی جلتی ہے، پھر دوسروں کو جلاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں غصے سے بچا کرو۔ ایک دن اس نادان شوہر کو اس طرح کا غصہ آیا کہ غصے کی آگ میں جل کر غصے نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی کہ یہ تو وہی عورت ہے جس نے تیرا ایمان مکمل کیا، یہ وہی بیوی ہے جس نے تیرے گھر کو رونق بخشی، تیرے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنایا۔ لیکن غصے کی آگ میں جل کر بے قابو ہو کر اس نادان درندے نے، ظالم شوہر نے چھرا اٹھایا، بیوی کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کو بازو سے الگ کر دیا، ہاتھ کٹ گیا بیوی کا۔ بیوی رونے لگی، اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگی، فریادیں کرنے لگی، او میرے مالک، اگر تو میرے اس حال پر راضی ہے تو میں بھی اس حال پہ راضی ہوں، میں اپنی رضا کو تیری رضا پہ قربان کرتی ہوں۔ میرے مالک، میرے مالک، اگر تو میرے اس حال پر راضی ہے تو میں بھی اسی حال پر راضی ہوں، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، میں تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہوں۔ ہاتھ کٹ گیا، ہاتھوں سے معذور ہو بیٹھی،
مگر شکر گزاری کا دامن نہیں چھوڑ رہے، شکر گزاری کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی زندگی کا معمول رہا کہ اس کی زندگی میں جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، دکھ کا وقت آتا، آزمائش آتی، تو وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ، صبر سے کام لیتی تھی، باتوں باتوں پر شکر گزاری کیا کرتی تھی۔ شوہر نے اس کا ہاتھ اس کے بازو سے الگ کر دیا، ہاتھوں سے معذور ہو بیٹھی۔ وقت گزرتا گیا، ایک بار پھر سے شوہر کو غصہ آیا، ایک بار پھر سے شوہر نے وہی چھرا اٹھایا جس چھرے سے پہلے سے اس نے بیوی کا ہاتھ کاٹا تھا، وہی چھرا اٹھایا۔ بیوی نے جب شوہر کے بدلے ہوئے تیور دیکھے، شوہر کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے، تو بیوی سمجھ گئی کہ کہیں میرا دوسرا ہاتھ بھی نہ کاٹ دے۔ اب اس درندے سے بچنے کے لیے، اس ظالم سے بچنے کے لیے، او جوانو، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، شمر کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس درندے نے ایک بار پھر سے غصے کی آگ میں جل کر چھرا اٹھایا، بیوی کے پیچھے بھاگا۔ رات کا دوسرا پہر ہے، رات کا دوسرا پہر ہے، چرند پرند انسان حیوان سب سوئے ہوئے ہیں، ایک دکھوں کی ماری عورت ہے جو رات کے دوسرے پہر بھی شوہر کے خوف سے ڈر کر سہمی ہوئی، اپنی جان بچاتے ہوئے، اپنی جان کی خود حفاظت کرتے ہوئے، شوہر کے شر سے بچنے کے لیے، شوہر کے ہاتھ میں چھرا ہے، بیوی اٹھی گھر سے باہر نکلی، دوڑ لگا دی بیوی نے۔ رات کا دوسرا پہر ہے، بیوی دوڑتی چلی جا رہی، شوہر پیچھے ہے، ظالم پیچھے ہے، مظلومہ آگے دوڑتی چلی جا رہی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جس راستے پر اس نے دوڑ لگائی ہوئی تھی نا، اسی راستے کے عین اوپر کنواں تھا، یہ راستہ سیدھا کنویں کے اوپر جاتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ظالم پیچھے ہے، مظلومہ بیوی آگے ہے، بھاگتے بھاگتے جیسے ہی کنویں کے بالکل قریب گئی، اس کا پاؤں پھسلا، پاؤں کے پھسلتے ہی کنویں کے اندر گر گئی۔ رات کا دوسرا پہر ہے، بیوی کنویں کے اندر گر گئی ہے۔ یہ ظالم شوہر بھاگتا ہوا جب کنویں کے سر پر آیا، اسے پتہ چلا کہ کم بخت بیوی کنویں کے اندر گر گئی ہے۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج کی رات کنویں کے ساتھ ہی گزار لیتا ہوں، یہیں پر سو جاتا ہوں، صبح ہوتے ہی دیکھوں گا، اگر مر گئی ہے تو ختم ہو گئی، اگر زندہ ہے تو نکال کے گھر کی طرف لے جاؤں گا۔ اس سوچ کی بنیاد پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو یہ ظالم شوہر کنویں کے قریب لیٹا، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ظالم شوہر سو گیا ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، یہ ادھر سے خراٹے لے رہا ہے، ادھر سے صبح کا سورج طلوع ہوا، فجر کا سورج طلوع ہوا۔ جب فجر کا سورج طلوع ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بیوی کنویں کے اندر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور یہ بڑے مزے سے خراٹے لے رہا ہے۔ اس نادان کو پتہ نہیں تھا کہ آج تو میرے انصاف کا دن ہے۔ ہائے، ادھر سے بیوی کنویں کے اندر گری تھی، مظلومہ کنویں کے اندر گری تھی، ادھر سے میرے مالک کی رحمت جوش میں آئی، میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ یہ خراٹے لینے والا نادان ظالم نہیں جانتا تھا کہ آج تو انصاف کا دن ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اچھا کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہاری نسلوں کے ساتھ برا ہوگا، تمہارے پورے خاندان کے ساتھ برا ہوگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، صبح کا سورج طلوع ہوا، ادھر سے بادشاہ چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکلا، چلتا چلتا بادشاہ گزر اسی کنویں کے قریب سے ہوا۔ بادشاہ نے کنویں کے بالکل سرہانے ایک شخص کو سوتا ہوا دیکھا۔ بادشاہ نے غور کیا کہ کہیں مرا ہوا تو نہیں ہے۔ بادشاہ قریب آیا، دیکھا کہ وہ ظالم شخص خراٹے لے رہا ہے، سویا ہوا ہے۔
مزے کی نیند سو رہا ہے، اور بادشاہ نے جب غور کیا تو کنویں کے اندر کسی مظلومہ عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جوانوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، اگر وہ سجدوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے جب غور کیا کہ کنویں کے اندر سے کسی مظلومہ عورت کی سسکتی آواز آ رہی ہے، کسی مظلومہ عورت کی فریاد نکل رہی ہے، تو بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا، کنویں کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو اسے ایک خوبصورت عورت نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کی نیت بدل گئی۔ بادشاہ نے کسی نہ کسی طرح اس مظلومہ عورت کو کنویں سے باہر نکالا، بڑی مشکل سے مظلومہ عورت کو کنویں سے باہر نکالا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ بادشاہ کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا، آنکھوں میں جاگزی ہو گیا۔ بادشاہ کے دل میں اسے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اب بادشاہ پوچھنے لگا کہ تم کنویں کے اندر کیسے آئی ہے، کنویں کے اندر کیسے گری، کس نے تجھے دھکا دیا؟ تو اس کا شوہر مزے کی نیند سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے نا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، صبح کا وقت تھا، شوہر سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تجھے کس نے دھکا دیا؟ تو اس مظلومہ عورت نے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے مجھے دھکا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو ایک ہاتھ سے معذور ہے، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو مظلومہ نے ظالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر نے میرا ہاتھ کاٹا تھا، اور دوسرا ہاتھ کاٹنے ہی والا تھا کہ میں گھر سے بھاگی دوڑی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اسی راستے پر کنواں بھی ہے، میں کنویں کے اندر آن پڑی، کنویں کے اندر گر گئی۔ اس نے اپنی ساری کہانی سنائی، بادشاہ کا دل بھر آیا۔ جب درد بھری کہانی سنی نا تو بادشاہ کا دل بھر آیا، ایک دم بادشاہ رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اللہ اکبر! بادشاہ نے اب اپنا انصاف دکھاتے ہوئے، کیونکہ بادشاہ کے دل میں شوق پیدا ہوا تھا کہ اس سے بڑی حسین و جمیل عورت تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھی، اگر یہ میری زندگی میں آ جائے تو زندگی کے خوبصورت لمحات گزارنے میں مزہ آئے گا، اس جیسی خوبصورت عورت کے ساتھ خوبصورت لمحات، خوبصورت وقت گزارنے میں مزہ آئے گا۔ بادشاہ کے دل میں شوق پیدا ہو چکا تھا اسے حاصل کرنے کا، تو بادشاہ نے اپنا انصاف دکھاتے ہوئے تلوار نیام سے باہر نکالی، اس ظالم کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا اور ایک پیر بھی کاٹ دیا، سوئے ہوئے ظالم کا ہاتھ بھی کاٹ دیا، پیر بھی کاٹ دیا، کیونکہ آج تو اس کے لیے انصاف کا دن ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دم وہ چیخیں مارتا ہوا، روتا ہوا ظالم شوہر اٹھا، میرا ہاتھ کس نے کاٹا، میرا پیر کس نے کاٹا؟ بادشاہ نے کہا بکواس بند کر، اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگ گیا ہے، تو مزے کی نیند سو رہا ہے، تجھے پتہ نہیں آج تیرے انصاف کا دن ہے، تو نے مظلومہ کا ایک ہاتھ کاٹا، اللہ نے ایک ہاتھ نہیں کاٹا، تیرا پیر بھی کٹوا دیا، تو نے تو صرف ہاتھ سے معذور کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے پیر سے بھی معذور کر دیا، یہاں سے دفع ہو جا، بکواس بند کر، میں بادشاہ ہوں، اگر زیادہ بات کی تو تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بادشاہ نے اسے بھگایا، اس خوبصورت عورت کو اٹھایا، اپنے گھوڑے پر بٹھایا، شاہی محل کی طرف چل دیا۔ شاہی محل کے اندر داخل ہوا، کیونکہ بادشاہ کا دل بار بار یہی چاہ رہا تھا کہ جلدی کرو، دیر مت کرو، اس خوبصورت عورت سے شادی کرو۔ اللہ اکبر! بادشاہ نے دوسرے دن بڑی دھوم دھام سے دعوت کی اور اس سے نکاح کیا، شادی ہو گئی۔ کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی عورت سے ایک بیٹا عطا کیا، بیٹا عطا کیا۔ بیٹے کی پیدائش کو ابھی 8 ماہ نہیں ہوئے تھے کہ بادشاہ کسی کام کے سلسلے میں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف روانہ ہوا، دوسرے ملک گیا، وہاں بادشاہ کو کچھ عرصہ لگ گیا، پیچھے بادشاہ کی خوبصورت بیوی اور اس کا بیٹا اکیلا ہے، لیکن اس مظلومہ سے اس کی ساس اور نندیں حسد کرتی تھیں، اس کی دیورانیاں ساس اور نندیں اس قدر حسد کرتی تھی کہ کتوں کی طرح اسے کاٹتی تھی، کتوں کی طرح حسد کرتی تھی۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بادشاہ کے کمرے میں سوئے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا شہزادہ بنے۔ اب انہوں نے ایک پلان بنایا، بادشاہ دوسرے ملک میں، ادھر سے ساس نے، بہو نے اور دیورانیہ نے پلان بنایا۔ انہوں نے ایک خط لکھا، چٹھی لکھی، اس کے اوپر لکھا کہ تیری جو بیوی ہے یہ تو اس قدر گھٹیا ترین عورت نکلی ہے، اس نے تیری عزت کی دھچیاں اڑاتے ہوئے، بادشاہ کی عزت پر وار کرتے ہوئے اس نے غیر محرم مرد سے دوستی لگا لی۔ آپ کے جانے کے بعد اس نے غیر محرم مرد سے دوستی لگا لی ہے، اور پچھلی رات غیر محرم مرد کے ساتھ یہ پکڑی بھی گئی، گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ ان دیورانیوں نے اور ساس نے یہ خط لکھا، بادشاہ کی طرف بھیج دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی خط پڑھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ تھا تو جھوٹا خط، لیکن اسے سچا سمجھ کر آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ یہ خط ماں نے لکھا تھا۔ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا میرے آنے سے پہلے پہلے اس بدبخت اور گھٹیا ترین عورت کا جو میری عزت کی دشمن بنی، اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو، اس کا بچہ اس کے کندھے پر بٹھا دو، اور بغیر ساز و سامان کے، بغیر کسی کھانے پینے کی اشیاء کے اسے شاہی محل سے باہر نکال دو۔ شاہی محل سے باہر نکالا گیا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی ساس نے، بہو نے، دیورانیوں نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ ہائے، جیسے ہی دوسرا ہاتھ کٹا، رو کر کہنے لگی، او میرے کریم رب، میں تیری اس رضا پر بھی راضی ہوں، تیری بندی اس رضا پر بھی راضی ہے۔ اگر تو اسی رضا پر راضی ہے تو میں اپنی رضا کو تیری رضا پہ قربان کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ ساس، بہو اور نندوں نے کیا کیا، اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ دونوں ہاتھوں سے معذور ہو بیٹھی، بیٹے کو کندھے پر بٹھا کے، بغیر ساز و سامان کے، بغیر کھانے پینے کی اشیاء کے شاہی محل سے باہر نکلی اور روانہ ہو گئی۔ چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، لیکن یہ ہری نہیں ہے، خود کو کمزور نہیں سمجھا، خود کو اکیلا نہیں سمجھا۔ کہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب تک صبر کی طاقت میرے ہاتھ میں ہے، میرے بازو میں ہے نا، اس وقت اللہ میرے ساتھ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ 9 ماہ کا، 10 ماہ کا ایک لال جگر کا ٹکڑا کندھے پر ہے، اور ماں دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، بس چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ راستے میں ایک دریا عبور کرنا تھا، دریا عبور کرنا تھا، لیکن پیاس نے ستایا ہوا تھا۔ پانی پینے کے لیے اس نے جیسے ہی منہ پانی کے قریب کیا، ہاتھ تو تھے نہیں نا، تو اس کا بیٹا، اس کے جگر کا ٹکڑا، جیسے ہی اس نے پانی کے لیے اپنا منہ پانی کی طرف کیا، اپنا سر پانی کی طرف کیا، تو کندھے پر بیٹھا بیٹا کندھے سے گرا، پانی کے اندر چلا گیا، غوطے کھانے لگا۔ اب ماں مرتی کیا نہ کرتی، کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ تو کاٹ دیے گئے تھے۔ ہائے، جیسے ہی اپنے لخت جگر نور نظر کو پانی کے اندر غوطے کھاتا ہوا دیکھا تو ایک دم آنکھیں بھر آئیں، جی بھر آیا، دل بھر آیا۔ آسمان کی طرف دونوں بازو اٹھائے، رو کر کہنے لگی، او میرے کریم رب، او میرے رب، مجھے پیدا کرنے والے، رات کو دن میں بدلنے والے رب، کیا تو نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ اگر تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر تو واقعی میرا سچا مالک ہے، اگر تو واقعی مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے تو مجھے بتا، جس وقت میرا پہلا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اس وقت تو کہاں تھا؟ میرے مالک، تو نے مجھے بچایا کیوں نہیں تھا؟ پھر جب دوسرا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، مجھے دوسرے ہاتھ سے معذور کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی تجھے غصہ نہ آیا؟ اس وقت بھی تیری رحمت جوش میں نہ آئی؟ میرے مالک، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو نشانی ہے، ایک ہی تو سہارا ہے، اگر یہ بھی غرق ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے مالک، میرے بیٹے کو بچا لینا، میرے مالک تو میرے بیٹے کو بچا لے، میرے بیٹے کو لمبی عمر عطا کر۔ ادھر سے ماں کے دل سے 2-4 درد بھرے جملے نکلے تھے، دعائیا کلمات نکلے تھے، ادھر سے میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی
کہ عورت کے کندھے کے پیچھے کھڑے کسی شخص نے آواز دی۔ عورت نے آنکھیں کھولی، یہاں تو کوئی چرند پرند کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ شخص کون ہے؟ آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک اجنبی شخص کھڑا ہے۔ کہتا ہے اے عورت، اگر تو چاہے تو تیرے بیٹے کو زندہ صحیح سلامت پانی کے اندر سے واپس لے آؤں، اگر تو چاہے تو تیرے بیٹے کو زندہ صحیح سلامت پانی سے نکال کر تیرے حوالے کر دوں، اگر ایسا کر دوں تو تو کیا کرے گی؟ اس عورت نے کہا میں شکر الحمدللہ پڑھوں گی، میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کروں گی۔ اس اجنبی نے کیا کیا؟ پانی کے اندر غوطہ لگایا، دریا کے اندر غوطہ لگایا، اس کا بیٹا صحیح سلامت ہنستا مسکراتا ہوا اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس نے جیسے ہی بیٹے کو دیکھا اس کی جان میں جان آ گئی، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے لگی۔ اس کے بعد اس اجنبی شخص نے کہا اے عورت، اگر تو چاہے تو اگر میں تیرے یہ ہاتھ واپس دلوا دوں تو تو کیا کرے گی؟ کہا میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کروں گی، اللہ تعالیٰ کو شکر کروں گی، میری زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے ہوں گے۔ اس اجنبی شخص نے ایک پھونک ماری، اس کے ہاتھ جس طرح پہلے تھے ویسے کے ویسے ہو گئے۔ ایک پھونک ماری، دونوں ہاتھ سلامت، ایسے لگتا تھا جیسے ان ہاتھوں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کسی نے کاٹا ہی نہیں، کاٹنے کے نشانات بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عورت نے اپنے ہاتھوں کو دیکھے اور اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا، شکر الحمدللہ کے ترانے پڑھتے ہوئی اس شخص کو کہنے لگی اے بندہ خدا، جاتے ہوئے اپنے نام تو بتا کے جا، تو ہے کون؟ اور تو مجھے انسان تو نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے تو فرشتہ ہے۔ اس نے کہا نہ میں فرشتہ ہوں نہ میں انسان ہوں، میں تیرا وہ صبر ہوں جس صبر کو تو نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، میں تیرا وہ صبر ہوں۔ تیری زندگی میں دکھ آئے، تیری زندگی میں درد آئے، تکلیفیں آئیں، تو نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف ہم ہیں۔ زندگی میں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، معاملات الجھتے ہیں، زندگی میں تھوڑی سی مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تو اللہ کی چوکھٹ پر جانے کے بجائے نمبردار کے دروازے پر چلے جاتے ہیں، چودھری کی چوکھٹ پر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں۔ نہ بندے نہ، زندگی میں جب برا وقت آئے، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو تکیے پہ سر رکھ کر رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کرو، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ ہم دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، پھر بھی اس کی ناشکری کرتے ہیں، اور ایک طرف وہ ہے دونوں ہاتھ کٹ گئے، شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بیٹا پانی میں چلا گیا، غرق ہونے لگا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں تیرا وہ صبر ہوں جس صبر کو تو نے پریشانیوں میں بھی مضبوطی سے پکڑا، مصیبتوں میں بھی مضبوطی سے پکڑا۔ یہ کہتے ہی وہ اجنبی شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب یہ عورت، صحیح سلامت عورت، اپنے بیٹے کو لے کر کشتی پر بیٹھی، اس نے دریا عبور کرنا تھا، اپنی منزل کو جانا تھا۔ دریا پار کرتے کرتے جیسے ہی دوسرے ساحل کی طرف گئی، دریا کے دوسرے کنارے گئی، دریا پار کرنے کے بعد جیسے ہی دریا کے دوسرے کنارے گئی، کشتی سے اتر ہی رہی تھی، سمندر کے کنارے چڑھ ہی رہی تھی، تو وہاں پر بھی ایک نیک دل امیر شخص تھا جو چہل قدمی کر رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس امیر شخص کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اچانک اس امیر کی نظر کشتی سے اترتی ہوئی عورت پر پڑی۔ اس کا خوبصورت چہرہ، زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے اور پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر اس کا دل بھرا آیا۔ اس نے جیسے اس خوبصورت عورت کو دیکھا نا تو دوڑ کر خوبصورت عورت کی طرف بڑھا، کہا اے حسن کی ملکہ شہزادی، تیرے چہرے پر خوبصورتی ہے، زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے، تیری فطرت تو مجھ سے ملتی جلتی ہے، تیری عادت تو مجھ سے ملتی جلتی ہے، تیرے گلے میں پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور تیرے چہرے پر پریشانی اور مصیبتوں کے آثار ہیں، بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اس نے بار بار اصرار کیا نا کہ مجھے وجہ بتا،
کہ تیرا وارث کون ہے؟ کہا اللہ کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ پھر اس نیک دل امیر شخص نے کہا مجھے اپنی زندگی کی داستان سنا، حقیقت سنا۔ اب اس عورت نے درد بھری کہانی سنائی، درد بھری داستان سنائی۔ سنتے ہی سنتے یہ عورت بھی روتی رہی، وہ نیک دل امیر شخص بھی روتا رہا، اس کا دل بھر آیا۔ اس خوبصورت عورت کو کہا اگر تو چاہے تو تو میری زندگی میں آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ سے نواز رکھا ہے، تو میرے ساتھ آ جا۔ یہ عورت اپنے بیٹے سمیت امیر شخص کے گھوڑے پر بیٹھی، سوار ہو کر اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ اب اس نیک دل امیر نے بھی اس عورت سے شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ وہ تو نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا، وہ تو خود بھی کہتا تھا جب بھی مرنا مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا، کیونکہ ظالم انسان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ظالم انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے اس عورت سے نکاح کیا، شادی کی، اس قدر خوش رکھا، اس قدر خوش رکھا کہ پچھلے تمام غم بھلا دیے۔ شادی کو 30 سال کا عرصہ گزر گیا، 30 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن ان کے دروازے پر کسی سائل نے دستک دی، فقیر مانگنے والے 2 آدمیوں نے دستک دی۔ یہ عورت نیک متقی پرہیزگار عورت، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ 2 مانگنے والے بھکاری دروازے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نام پر 3 دن کے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ مل جائے۔ اس عورت نے کہا تمہیں کھانے کو ضرور دوں گی، مگر مجھے کچھ درد بھری کہانی سناؤ، اس طرح کا واقعہ سناؤ جو میری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے، جو مجھے اس قدر رلائے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ مجھے رونا بہت پسند ہے۔ تم میں سے جس کی کہانی زیادہ اچھی ہوگی، مجھے لطف دے گی، مجھے سکون دے گی، اس کو خیرات زیادہ ملے گی۔ اب ان دونوں بھکاریوں میں سے ایک بھکاری نے اپنی زندگی کی کہانی شروع کی، کہنے لگا کہ میری ایک بیوی تھی، بہت ہی اچھی تھی، متقی پرہیزگار تھی، لیکن مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن مجھے غصہ آیا، میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب بھکاری کہانی سنانے لگا ہے، اپنی زندگی کی درد بھری کہانی سنانے لگا ہے۔ میں بہت بڑا مالدار تھا، میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، لیکن غصے کا بڑا ہی کتا تھا، مجھے غصہ آتا تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے بیوی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر ایک بار غصہ آیا، میری بیوی ڈرتی مرتی کیا نہ کرتی، رات کے دوسرے پہر گھر سے باہر نکلی، دوڑتی گئی، دوڑتے دوڑتے کنویں کے اندر جا گری۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن بادشاہ کے گزر ہوا، بادشاہ نے انصاف کرتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا اور میرا پیر بھی کاٹ دیا۔ جیسے ہی اس عورت نے مجھے بد دعا دی، جیسے ہی اس عورت نے، میری بیوی نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے نا، جیسے ہی اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگا، جب سے اللہ کی طرف سے مجھے انصاف ملا، جب سے میں نے بیوی کو کنویں میں پھینکا، اسی دن سے میرا عروج زوال میں بدلنا شروع ہو گیا۔ میرا مال جاتا رہا، میرا گھر جاتا رہا، میرے نوکر سب کچھ، میرے ملازم جاتے رہے۔ آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں، گھر چھوڑنے پر مجبور ہو، کیونکہ میرا گھر بک چکا ہے۔ یہ عورت روتی بھی رہی، خون کے آنسو بھی بہاتی رہی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اس کا سابقہ شوہر تھا۔ عورت نے، مقدس شہزادی نے، نیک دل عورت نے دوسرے بھکاری کو کہا اب تو اپنی زندگی کی دردناک کہانی سنا۔ اب دوسرے بھکاری نے اپنی زندگی کی دردناک کہانی سناتے ہوئے کہا کہ میری زندگی میں ایک خوبصورت عورت آئی تھی جس کو میں نے کنویں سے نکالا تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، مجھے اس پر رحم آیا، ترس آیا، اس کی خوبصورتی مجھے بھا گئی، میں نے اس سے شادی کر لی، اس سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، ایک بچہ بھی اس نے جنا۔ میرا کسی دوسرے ملک جانا ہوا تو پیچھے میری ماں، میری بہنیں اسے اچھا نہیں سمجھتی تھیں، اس سے حسد کرتی تھیں، تو میری ماں اور بہنوں نے، میری بھابھیوں نے اس مظلوم عورت پر جھوٹا الزام لگایا، بے رحمی سے، بے دردی سے، جھوٹے الزام پر اس کا دوسرا ہاتھ بھی کٹوا دیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹوا دیا۔ جب سے اس کا دوسرا ہاتھ کٹا، میں تو وہاں نہیں تھا، لیکن دیکھنے والوں نے کہا اس نے آسمان کی طرف دیکھا، 2-4 الفاظ بولے، پتہ نہیں کیا بولے تھے۔ جب سے وہ میرے گھر سے رخصت ہوئی تھی، تب سے میرا عروج زوال میں بدلنا شروع ہو گیا، میرا مال جاتا رہا، نوکر جاتے رہے، میری لونڈیاں جاتی رہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔
یہاں تک کہ میں نے اپنا گھر بھی بیچ ڈالا. آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ پیٹ پالنے کے لیے کاسا اٹھانے پر مجبور ہو گیا ہوں, بھیک کا کاسا اٹھانے پر مجبور ہو گیا ہوں. ان دونوں کی کہانی سن کر عورت رو کر حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی, او کم بختو, وہ عورت جس کی بد دعا کے صدقے تم ہیرو سے زیرو ہوئے, جس عورت کی بد دعا نے تمہارا ستیہ ناش کر دیا, تمہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا. او کم بختو, وہ عورت کوئی اور نہیں تھی, وہ میں ہی تھی. ان دونوں فقیروں نے, دونوں بھکاریوں نے اپنا سر اٹھایا, عورت کے چہرے کی طرف دیکھا, پھر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا, بولے نہیں نہیں نہیں, تو وہ عورت نہیں, اس کے تو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے. اے عورت, اگر تو واقعی وہی ہے, اگر تو واقعی ہماری سابقہ بیوی ہے تو بتا تو صحیح, تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے, پھر یہ ٹھیک کیسے ہو گئے؟ اس عورت نے کہا, تم مجھ پر ظلم کرتے رہے, میں صبر پہ صبر کرتی رہی. تم ظلم پہ ظلم کرتے رہے, میں نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا, اسی صبر نے پانی میں غرق ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو بھی زندہ کر دیا اور میرے دونوں ہاتھ بھی صحیح کر دیے. یہ میرے صبر کا صدقہ ہے, مجھے میرے صبر کا اجر یہ ملا. اللہ تعالی نے مرا ہوا بیٹا بھی واپس دے دیا اور میرے دونوں کٹے ہوئے ہاتھ بھی واپس کر دیے. اب یہ دونوں شخص اس عورت سے معافی کی بھیک مانگنے لگے, معافی کی خیرات مانگنے لگے. تو اس عورت نے کہا, او کم بختو, اب پچھتائے کیا ہوت, جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, لہذا تم نے آنے میں دیر کر دی ہے, اس لیے تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا. یہاں سے دفع ہو جاؤ, میرے دروازے پر پھر خیرات مانگنے مت آنا. روٹی کی خیرات مانگنے آ جانا, میں تمہیں دیتی جاؤں گی, مگر معافی کی خیرات مانگنے مت آنا, معافی کی بھیک مانگنے مت آنا. میں تمہیں قیامت کی صبح تک معاف نہیں کروں گی. جوانوں, کسی کو دکھ دو گے تو دکھ ملیں گے, کسی کو سکھ دو گے تو سکھ ملیں گے. اگر تم اپنے معاملات اللہ کی عدالت میں پیش کر دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود تمہارے مقدمے لڑے گا, اور اللہ تعالیٰ جب لڑتا ہے نا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کی طاقت کا سامنا نہیں کر سکتی.